ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص 27ویں شب کو شب قدر میں جو شخص 4 رکعت نماز اس طرح سے پڑھ لے گا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، دوسری رکعت میں آیت الکرسی پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھ لے، تو پھر اس کی تمام زندگی کی قضا نمازیں چاہے وہ 70 سال کی ہوں تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کی قضا ادا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ شب قدر میں چاہے وہ 21ویں شب ہو یا 23ویں شب ہو یا 25ویں شب ہو یا 27ویں شب ہو یا 29ویں شب ہو، اس میں کوئی بھی نماز مخصوص نہیں ہے اور کوئی بھی عبادت کا طریقہ اسپیشل نہیں ہے۔ بعض لوگ الگ الگ طریقے، الگ الگ طرح کی باتیں بتاتے ہیں اور دین کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار ہم ایسی نمازیں لوگ بتا دیتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر، اور اگر آپ نماز کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دماغ نماز میں لگتا ہی نہیں ہے، بلکہ چلا کرتا ہے کہ یار ہم نے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھا، ہم نے کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، ہم نے کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، تو وہ سارا دماغ تو اس کا چلتا رہتا ہے اسی میں، تو وہ جو نماز کا جو خشوع اور خضوع ہوتا ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نماز میں جو خشوع خضوع ہونا چاہیے وہ خشوع خضوع ہی نماز میں نہیں رہتا۔ اور نماز کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ خیال نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ سر بسجود ہو جائیں۔ تو یہ جو اسپیشل کلپیں لوگ بناتے ہیں اور اس میں یہ بتاتے ہیں ایسے پڑھ لو، یہ نماز ایسے پڑھو، یہ ساری چیزیں اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام بہت سچا، پیارا، صاف ستھرا دین ہے، تو اس لیے ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم انہی باتوں کو فالو کریں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ بہرحال ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ 4 رکعت اس طرح سے پڑھ لیں تو پھر آپ کی ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سوتے رہ جاؤ یا بھول جاؤ یا تمہیں نماز دھیان نہ رہے، خیال نہ رہے کہ کوئی نماز چھوٹ گئی، تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے، اس کی قضا یہ ہے کہ تم اس کو ادا کر لو، جب یہ قضا ادا ہوگی، ورنہ قضا ادا نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں نماز کا کفارہ، اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کا کفارہ ہی یہ ہے کہ ہم اس نماز کو ادا کریں۔ تو لہٰذا ایسی باتوں کو، ایسی کلپوں کو سن کے ہم ان پر عمل نہ کریں، بلکہ کوئی مخصوص طریقہ نہ اپنائیں نماز میں۔ ہم ایسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، نماز جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ نمازیں پڑھیں اور خوب اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں، اذکار اور جو چیزیں ثابت ہیں ان باتوں پر عمل کریں۔